Assalamu alaikum. My name is Aisha Murtaza. I'm a child psychologist, counseling psychologist, psychotherapist and a life coach. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इट इज़ अ टॉपिक जो कि ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता. बड़ों के डिप्रेशन के बारे में लोग बड़ों की एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बारे में तो अक्सर डिस्कस करते हैं. आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन. व्हाट इज़ एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन. अच्छा, बहुत सारी नानियाँ दादियाँ और बहुत सारी माएँ, इवन माई मदर विल ऑल्सो से कि बच्चों में कहाँ से टेंशन या बच्चों में कहाँ से एंग्जाइटी आ सकती है. बच्चों में तो एंग्जाइटी नहीं आती. जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जो चाइल्डहुड एंग्जाइटी होती है, वही बड़े होके बच्चे जब टीनेज में टेंट्रम्स शो करते हैं या फिर बड़े होके वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, तब जाके पेरेंट्स इस चीज़ को कंसिडर करते हैं. और वो चाइल्डहुड एंग्जाइटी और स्ट्रेस और ट्रॉमास होते हैं जो कि विच लीड टू दिस सिचुएशंस. अच्छा, व्हाट इज़ childhood anxiety? Let's talk about it. अच्छा, stress, anxiety, depression, ये 3 phases हैं जो कि different हैं. They are interlinked with each other. बच्चों में जो anxiety start होती है उसके बहुत सारे वजूहात होती हैं. I myself, I've been teaching kids and I've been counseling kids. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि जिनके साथ स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, जिनके साथ डिप्रेशन, जिनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है. अच्छा, जब हम अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा एक्ट करते हैं या कोई ऐसा टेंट्रम थ्रो करते हैं, किड्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स. दे डू ऑब्जर्व द सिचुएशन, दे डू ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट अराउंड दैम. और वो जब उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, दीज थिंग्स ऑफन लीड, अच्छा वो एक्सप्रेस नहीं करते, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, बट स्टिल दीज थिंग्स लीड to anxiety and stress. अगर आपका बच्चा पहले बहुत खुश था, खेलता था, एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था, और एकदम उसके रूटीन में या उसकी आदतों में या उसके बोलने में या बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं, you have to notice that. You have to, being a mother, you have to observe it. Because me being a mother, when my kid is not active, that thing worries me. अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है, ये हमारा बच्चा एक्टिव है. दैट इज़ अ ब्लेसिंग. जब एक एक्टिव बच्चा, हाइपर एक्टिव बच्चा एक ऐसे फेज में जाता है जहाँ पे ही इज़ नॉट मच एक्सप्रेसिव, या वो बहुत अपसेट चल रहा है, या वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा ज़्यादा, तो वहाँ का रोल आता है माँ बाप का, स्पेशली माँ का, कि अपने बच्चे को बिठाए, पूछे आर यू ओके, आर यू हैविंग अ गुड डे, इज देयर समथिंग रॉन्ग, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट. This is the main sentence. I often ask my kids, do you want to talk about it? Do you want to talk about something? अक्सर बच्चों के ना जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, and we fail to understand that. We fail to observe it because, mashallah, kids' brains are very vast. They have enormous thinking and everything. तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एनालाइज करें और फिर ask your kid कि आर यू ओके, डू यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. बच्चे की खाने पीने के पैटर्न में चेंजेस आते हैं. बच्चा जो है एकदम से हाथ खींच लेता है अपने खाने पीने से, या फिर उसको वो लेजी एक्ट कर रहा है या क्लमजी एक्ट कर रहा है. टॉक टू योर चाइल्ड, आस्क हिम. स्कूल में किसी ने कुछ कहा, डिड समवन बुली यू? बुलिंग, व्हाट इज बुलिंग? अच्छा, बुलिंग जो आजकल के हमारा जो एक सोसाइटी में एक नया एक ट्रेंड चला है. पहले हम सिर्फ ये वेस्ट में सुनते थे कि बुलिंग हो रही है या उसको ऐसा कह दिया. हमारे बच्चे ना, जब हम लोग कहते हैं कि है उसकी तो नाक फीनी है, वो देखो वो कितनी मोटी है, वो देखो कितनी लंबी है, वो तो कितनी गिट्टी है. अच्छा, हम अपने बच्चों के सामने ऐसे अल्फाज तो बोल देते हैं. आपको क्या पता है कि बच्चे इन चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हैं? व्हेन दे गो टू द स्कूल, they see people in with your eyes, they see people, they observe people, and that's the time they say कि अच्छा ये तो इसका तो नाक फीना है, उसकी तो ये वो तो मोटी है. क्यों? बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में हमारा बॉटअप हुआ है कि जहाँ पे ये रिश्ता कल्चर हो गया, ये चीज़ें होगी. वी एड्रेस पीपल, वी टेल देम, वी बॉडी शेम देम. हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि बच्चों के सामने हम क्या बात करें, क्या नहीं करें. दिस लीड टू किड्स बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बुलिंग. अच्छा, जब एक बच्चा बुली हो रहा है स्कूल में, ऑब्वियसली वो स्ट्रेस्ड आउट होगा, वो घर जाएगा, उसका दिल नहीं चाहेगा स्कूल जाने का. सबसे बड़ा अलार्म ये होता है कि अगर आपका बच्चा अच्छा स्कूल जाता था और वो आके मामा को बोलेगा, मामा मैंने अब स्कूल नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मेरा उठने का दिल नहीं चाह रहा. दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? व्हाई डोंट यू वांट टू गो? इज समथिंग बॉदरिंग यू? मेरे से बात करो, टेल मी अबाउट इट. अच्छा, बच्चा अक्सर होता है कहता है कुछ नहीं हुआ. देन यू शुडंट स्टॉप देयर.
you have to just give a break, disconnect, and then ask him again in another way. ہر پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ویکنیس کا پتہ ہوتا ہے. آسک یور چائلڈ واٹ از ہی گوئنگ تھرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں انگزائٹی کو, اسٹریس کو, اور اس طریقے سے بچے انٹروورٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. وہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, اچھا ایگزامس کی ٹینشن ہے, ٹیسٹ ہے, منتھلی ٹیسٹ ہے, اسائنمنٹ دی ہوئی ہے ٹیچر نے, کیسی ہوگی, کب ہوگا. اس میں بھی پیرنٹس کا یہ رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچے کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہ اٹس اوکے, ہم اس چیز سے مل کر وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پاس دس ٹوگیدر. بچے, اے گڈ لسنر از اے بلیسنگ. ہم بڑوں میں بھی ایک چیز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہمیں ہم اگر سنیں کسی کی تو دوسرے لوگوں کی آدھی سے زیادہ جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. بٹ وی فیل ایز اے پرسن وین اٹ کمس ٹو لسننگ. ہم بہت جلدی رائے قائم کر دیتے ہیں. سملرلی آسک یور چلڈرن, listen to them again and again, let them talk, let them speak whatever they want, just in case کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. پیرنٹس کا رول اس میں اس لیے بہت زیادہ میں کاؤنٹ کرتی ہوں کہ میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں جن کے بچوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے, تو جب اپنا بچہ لے کے آتے ہیں نا, سب سے پہلے میں بچوں کو سائڈ پہ بٹھا کے پیرنٹس سے ڈسکشن کرتی ہوں. I talk to them, I ask them کہ are you both in a good relation, کیا آپ دونوں ایک اچھے ریلیشن میں ہیں. 80% پیرنٹس جو ہوتے ہیں they do have aggressive behaviors, they do have an issue کہ جی لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں, joint family systems ہیں, اس نے اس کو یہ کہہ دیا, اس نے اس کو یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پیرنٹس کی آپس میں نوک جھوک کی وجہ سے بچے وہ چیز آبزرو کرتے ہیں تو they keep their insecurities within themselves. اچھا, وہ پھر بچے اتنے زیادہ اندر ہی اندر ان کے یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. پھر سوشل پریشرز ہوتے ہیں, پھر اوبویسلی آج کل کی ماشاء اللہ اسٹڈیز بھی ٹف ہے, سو اسٹڈیز کا پریشر ہوتا ہے, اٹ گیٹس مکسڈ اپ اینڈ دین دیز ٹائپ آف تھنگز لیڈ ٹو انگزائٹی. سو سوشل فوبیاز ہو گئے, جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈرز ہو گئے. دیز آر دا ٹائپ آف ڈس آرڈرز جس کے اندر پیرنٹس کین ٹاک ود دا کڈس اینڈ ریزالو اٹ. اب آتا ہے اسپیسیفک فوبیاز. اسپیسیفک فوبیاز, بچوں کو پانی کا ڈر ہے, بچوں کو فار ایگزامپل کوئی حادثہ ایسا گزرا ہو جس کے اندر بچہ جو ہے ڈر گیا ہو کسی چیز سے اور دوبارہ وہ اس چیز کو اٹیمپٹ نہ کرنا چاہ رہا ہو. اس میں بھی پیرنٹس کا رول, ٹیچرس کا رول بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ بچے کو ہمیشہ پش کریں اس چیز کے لیے کہ اوکے یو کین ڈو اٹ, اور اگر وہ نہیں کر رہا ڈونٹ فورس ہم اور ہر ٹو ڈو دس, جسٹ موٹیویٹ دیم, انکریج دیم, اینڈ دس تھنگ ول لیڈ ٹو لیسن دا فوبیا وچ ایور دے ہیو. تھرڈلی ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ پینک اٹیکس. اب پینک اٹیکس کیا ہوتے ہیں, بچوں کے پینک اٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کے پینک اٹیکس یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارا جو فار ایگزامپل آئی ہیو اے ٹاڈلر ہو از گوئنگ ٹو ٹرن 5 ماشاء اللہ, سو ہی ڈو ہیو دوز ٹینٹرمس کہ میری بات تو سنو, ہی جسٹ شاؤٹس اینڈ ہی جسٹ تھروز تھنگس. تو وہ ایک ٹینٹرمس ہوتے ہیں بچوں کے. لیکن اگر آپ اس کو اس وقت اگنور کریں, موسٹلی پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اگنور اٹ, دیر از اے پوائنٹ یو ہیو ٹو اگنور دا تھنگس, then there is a point where you have to address the things. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ اس طرح ریگولرلی کر رہا ہے کہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, چیخ رہا ہے, فاؤل لینگویج یوز کر رہا ہے یا ایسا کچھ کر رہا ہے, تو نو اباؤٹ اٹ. یا تو اس نے کسی بڑے کو دیکھا ہے, یا تو اس نے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے, یا تو اس کے انوائرمنٹ میں ایسا کوئی چینج آ رہا ہے جس کی وجہ سے اٹ از لیڈنگ ٹو دس. وہاں پہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ سیکھ کریں, کیونکہ جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں دیز آر ناٹ گڈ, بیکاز پھر بچے کا ایک یہ بن جاتا ہے ایزی وے آؤٹ کہ میں اگر پینک شو کروں گا یا میں ٹینٹرم تھرو کروں گا تب ہی پیپل ول لسن ٹو می, تب ہی اف آئی ول شاؤٹ دین پیپل ول لسن ٹو می. دین یو ہیو ٹو سیک دا ہیلپ فرام اے پروفیشنل. اچھا, اب انگزائٹی کے بچوں کے ساتھ ہم ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ دیر از اے 3-on-3 رول. جب بچہ پینک ہو رہا ہے یا بچہ اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہے, شیور کر رہا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ ناؤ بچہ اس فیز میں ہے, دس از اے 3-on-3 رول. بچے کو کہیں اوکے اسٹاپ, آپ سانس لو, انہیل ایکزیل. اچھا مجھے بتاؤ اس روم میں 3 چیزیں بتاؤ مجھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. نیم دا 3 things you see here. ٹھیک ہے, کڈ ول ٹیل یو کہ وہ اس کا فوراً سے آپ اس کا وہ چینج کر دو گے, یو ول ڈائیورٹ دا مائنڈ. سیکنڈلی ٹیل ہم مجھے ایسی کوئی 3 چیزیں بتاؤ جو کہ تمہیں سنائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے,
اوکے فار ایگزامپل اے سی کی ساؤنڈ ہے, باہر رین کی ساؤنڈ ہے, فار ایگزامپل کوئی کار ہارن ہے, اس طریقے سے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از شو می, موو یور ہینڈس and move your neck and move like your wiggle your fingers, give them any motor activity or something like that to divert their mind. In this way ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ بچہ اس فیز سے نکل گیا, اور then don't talk about it, don't talk about it. اگر بچے نے کوئی پینک اٹیک تھرو کیا یا ٹینٹرم تھرو کیا, don't talk about it at that point. یہ نہیں کہ you don't talk about it, don't talk about it at that point. جب بچے کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا, finish. Let him get in a good mood and then you can talk about the issues. میں موسٹلی پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ میڈس ہوتی ہیں, ہیلپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب دے آر دا ہاؤس ہیلپ, بٹ مینٹین اے کنیکشن ود یور کڈس. وہ کنیکشن, بے شک آپ تھکے ہوئے آفس سے آ رہے ہو, باپ کا جو رول ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. باپ جب آفس سے آ رہا ہے, بابا جب آفس سے آتے ہیں, let him sit with the kids and ask them کہ بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا, آج کچھ نیا ہوا, اسکول میں کیا سیکھا. اس سے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا ہے, there is someone to hear us, کوئی ہے who is concerned about how our day was, what was going in our life. Maintain that connection with your kids, no matter how busy you are, no matter what position you are in. Maintain that connection, and it is both the role of a father and a mother. Lastly, میری ایک لائن ہے جو میں اپنے اکثر پیشنٹس کو, اپنے کڈس کے پیرنٹس کو کہتی ہوں, a healthy mother will raise healthy kids, a depressive mother will raise depressive kids. جو مائیں ہوتی ہیں جب وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتی ہیں, بے شک وہ سنگل پیرنٹس ہوں, بے شک وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ایک ایسی پریشر کا سامنا کر رہی ہوں جہاں پہ نند نے یہ کہہ دیا, جیٹ نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, تو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر اس چیز کی انگزائٹی لازمی نکالتی ہے. بچے ہر چیز نوٹس کرتے ہیں, ماں کا رونا, ماں کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں, ماں جب پریشرائزڈ ہوتی ہے, کچھ بھی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, میں ہمیشہ یہ سپورٹ کرتی ہوں کہ اگر ماں مینٹلی ہیلدی ہوگی تو مینٹلی ہیلدی بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. کہتے ہیں نا, ایک ماں اگر خوش ہوگی تو نسل خوش ہوگی, ماں ڈپریسڈ ہوگی تو نسل ڈپریسڈ ہوگی. خود بھی خوش رہیں, اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیں, اور آئی ہوپ everyone stays mentally healthy, physically healthy and happy. Thank you so much.